رچرڈ نے مجھے اپنی فیکٹری میں نوکر رکھ لیا تھا۔ میرا کام یہ تھا کہ چائے کے باغات سے جب چائے کے تازہ سرسبز پتوں کی بھری ہوئی بوریاں آتیں، انہیں ٹرک سے اتار کر کنڈے پر تولا جاتا تو میں اس کا وزن ایک رجسٹر پر لکھ لیتا۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہیں فیکٹری میں مجھے ایک ٹین کی چھت والا کوارٹر مل گیا تھا۔ جو رقم مجھے 15 دن کے بعد تنخواہ کی شکل میں ملتی، اس میں سے کچھ خرچ کر لیتا اور کچھ اگلے سفر کے لیے بچا کر رکھ لیتا تھا۔ مسٹر رچرڈ کی عمر 50 سے اوپر تھی۔ بھاری قد کاٹ کا آدمی تھا۔ آسٹریلیا میں وہ پائلٹ تھا۔ کوریا اور ویتنام کی جنگوں میں وہ بمبار جہاز اڑاتا رہا تھا۔ پھر ریٹائر ہو گیا اور مڈغاسکر آ کر آباد ہو گیا۔ اکیلا چھڑا چھانٹ آدمی تھا۔ بڑا خوش مزاج تھا اور مجھے ویتنام اور کوریا کی جنگ کے بڑے قصے سنایا کرتا تھا۔ حبشی مزدوروں سے وہ بڑی سختی سے کام لیتا تھا۔ فیکٹری کے پیچھے پہاڑی ڈھلانوں پر چائے کے باغات تھے، جہاں حبشی عورتیں چائے کی پتیاں توڑتے ہوئے کبھی کبھی کوئی گیت بھی گانے لگتیں۔ ان کے گانے کی آواز میرے کوارٹر تک آتی تھی۔ ایک روز میں نے دیکھا کہ مسٹر رچرڈ فوڈ سٹور سے خوب تھیلے بھر کر لایا ہے۔ جیپ سے نوکر نے اس کے تھیلے اتار دیے تھے۔ میں نے پوچھا، مسٹر رچرڈ، اتنا کھانے پینے کا سامان کس لیے لایا گیا ہے؟ رچرڈ دانتوں میں دیا ہوا موٹا سگار نکال کر بولا، آسٹریلیا سے میرا دوست بریڈی اپنی بیوی کے ساتھ آ رہا ہے۔ وہ میرے پاس ہی ٹھہرے گا۔ آج رات اسے ڈنر دے رہا ہوں۔ تم بھی ضرور آنا۔ کیا؟ میں نے کہا، مسٹر اور مسز بریڈی یہاں سیر و سیاحت کی غرض سے آ رہے ہیں؟ رچرڈ نے کندھے ہلاتے ہوئے کہا، نئی شادی کی ہے، بیوی کو لے کر اپنے 2 انجنوں والے جہاز پر آسٹریلیا سے چلا ہے۔ مجھ سے مل کر ڈر بن چلا جائے گا۔ میں اس شخص بریڈی کی دلیرانہ مہم جوئی سے بڑا متاثر ہوا کہ جو 2 انجنوں والے چھوٹے جہاز پر آسٹریلیا سے مڈغاسکر تک بحر ہند کا اتنا طویل سمندری راستہ طے کر کے آ رہا تھا۔ جب میں نے اس طویل سمندری سفر کے خطرات کا ذکر کیا تو رچرڈ کہنے لگا، بریڈی ایک پرائیویٹ ایئر لائن میں پائلٹ رہ چکا ہے۔ اب نوکری چھوڑ کر نوادرات کی تجارت کرتا ہے۔ بڑا تجربہ کار پائلٹ ہے۔ اس قسم کے مہم جوئی وہ اکثر کرتا رہتا ہے۔ ماسانیا میں ایک مختصر سا سول ایئرپورٹ بھی تھا۔ شام کو مسٹر بریڈی کا 2 انجنوں والا طیارہ اتر پڑا۔ رچرڈ نے بریڈی سے میرا بھی تعارف کرایا کہ یہ مسٹر ایچ ہے اور مشہور انگریز شکاری میکنزی کے ساتھ افریقہ میں 3 برس گزار چکا ہے۔ رچرڈ میری زندگی کے مہم جوئی کے پہلو سے بہت متاثر تھا اور وہ مجھ سے اکثر افریقہ کے جنگلوں کے واقعات بڑی دلچسپی سے سنا کرتا۔ مسٹر بریڈی کی عمر 40 کے قریب ہوگی، مگر اس کی بیوی جوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کا نام گارشیا تھا۔ بریڈی شکل صورت سے چالاک آدمی لگتا تھا۔ اس کی بیوی کی شکل بڑی معصوم تھی۔ رات کو ڈنر پر میں بھی موجود تھا۔ رچرڈ نے بریڈی سے پوچھا، مانا کہ تم بڑے تجربہ کار پائلٹ ہو اور تمہارا 2 انجنوں والا طیارہ بھی کافی طاقتور ہے، مگر ایک چھوٹے طیارے پر اتنا لمبا سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم کسی بھی عام جہاز کے فرسٹ کلاس میں بیوی کے ساتھ سفر کر سکتے تھے۔ تم مالدار آدمی ہو۔ بریڈی بولا، تمہیں تو معلوم ہی ہے شروع سے کوئی انوکھا کام کرنے کا شوقین ہو۔ میں نے سوچا شادی کی ہے تو کوئی ایڈوینچر بھی ہو جانا چاہیے۔ اس کی بیوی گارشیا بولی، مجھے تو سارا رستہ فکر ہی لگی رہی۔ ذرا جہاز نیچے اوپر ہوتا تو میں گھبرا جاتی تھی۔ خدا کا شکر ہے یہ مرحلہ طے ہوا۔ اب میں نے بریڈی کو کہہ دیا ہے کہ ڈربن سے واپس آسٹریلیا سمندری جہاز میں جائیں گے۔ بریڈی نے اپنا طیارہ ایئرپورٹ پر ہی ایک طرف کھڑا کیا تھا۔ مجھے صبح کی سیر کا بڑا شوق ہے۔ دوسرے دن صبح کو میں سیر کرتا ایئرپورٹ کے قریب سے گزرا تو مجھے بریڈی کے طیارے کے قریب رچرڈ کی کار کھڑی نظر آئی۔ میں نے سوچا کہ رچرڈ اور بریڈی طیارے کی ضروری چیکنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں، چل کر ان سے ملتے ہیں۔ اسی بہانے طیارے کو اندر سے دیکھنے کا بھی موقع مل جائے گا۔ میں تاروں کا جنگلہ پھلانگ کر طیارے کے قریب آ گیا۔ طیارے کی سیڑھی باہر نکلی ہوئی تھی۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر طیارے کے اندر گیا تو دیکھا کہ بریڈی ایک سیٹ پر بیٹھا ہے۔ گود میں لوہے کا درمیانے سائز کا ایک بکس ہے جو آدھا کھلا ہے۔ مجھے صرف ہیرے جواہرات کا ایک ہار ہی نظر آیا جو بریڈی کے ہاتھ میں تھا اور جس پر جھکا وہ غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی پیٹھ میری طرف تھی اور مجھے صرف اس کا آدھا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ میرے پاؤں کی آہٹ سن کر بریڈی نے جلدی سے ہار بکس میں ڈالا
اور اسے بند کر کے پلٹ کر میری طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ صاف لگ رہا تھا کہ اسے میرا وہاں آنا سخت ناگوار لگا ہے۔ کیا بات ہے؟ بریڈی نے کچھ اور ترش روی سے پوچھا۔ مجھے خود افسوس ہو رہا تھا کہ میں وہاں کیوں آ گیا۔ میں نے کیسبا کی سیر کرنے ادھر نکل آیا۔ نیچے رچرڈ کی گاڑی دیکھی تو اوپر آ گیا۔ بریڈی نے روکھے پن سے کہا، وہ یہاں نہیں ہے، تم جا سکتے ہو۔ میں طیارے سے باہر نکل آیا۔ بڑی خفت محسوس ہو رہی تھی کہ خواہ مخواہ وہاں چلا گیا، مگر کچھ حیران بھی تھا کہ بریڈی وہاں چھپ کر بیٹھا ہیرے جواہرات کا ہار اتنے غور سے کیوں دیکھ رہا تھا۔ واپس آ کر میں نے رچرڈ کو کچھ نہ بتایا، صرف اتنا پوچھا کہ اس کی گاڑی کہاں ہے۔ کہنے لگا، بریڈی صبح صبح آ کر لے گیا تھا، کہتا تھا بندرگاہ کی سیر کرنے جا رہا ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ جواہرات کے ہار والی بات بریڈی نے اپنے ہمراز دوست رچرڈ کو بھی نہیں بتائی۔ مجھے یہ سارا معاملہ بڑا پر اسرار لگا، لیکن میں نے سوچا کہ مجھے خامخواہ ان معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر کوئی پر اسرار بات ہے تو یہ دونوں پرانے دوست جانیں۔ لیکن آگے چل کر اس آدمی بریڈی کی وجہ سے میں زندگی اور موت کی کشمکش میں پھنس جاؤں گا، اس کا مجھے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ یہ میں آپ کو اگلی ملاقات میں بتاؤں گا۔ دوسرے دن بریڈی نے سفر کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس روز آسمان پر بادل چھا رہے تھے اور ہوا بھی تیز چلنے لگی تھی۔ رچرڈ نے بریڈی کو اس روز ٹھہر جانے کے لیے کہا تو بریڈی کندھے جھٹکا کر بولا، یہ کیا موسم ہے؟ صرف بادل چھائے ہیں اور ہوا چل رہی ہے۔ میں نے خطرناک طوفانوں میں جہاز چلائے ہیں۔ کہ رچرڈ نے اسے کافی سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ افریقہ کے علاقے کے موسموں سے واقف نہیں ہے، ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ طوفان آتا ہے تو قیامت کی بجلیاں کڑکتی ہیں، مگر بریڈی جانے پر مصر رہا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ اس روز ہر حالت میں ساؤتھ افریقہ کے شہر ڈربن پہنچنا چاہتا تھا۔ شاید اس نے وہاں کسی کو وقت دے رکھا تھا۔ رچرڈ نے بھی یہ سوچ کر زیادہ اصرار نہ کیا کہ بہرحال بریڈ چھوٹیے ایک تجربہ کار پائلٹ ہے، اور پھر مڈغاسکر سے ڈربن تک کا فضائی فاصلہ بھی کچھ زیادہ نہیں۔ البتہ بریڈی کی نوجوان بیوی گارشیا کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار ضرور تھے۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس روز ہوائی سفر ملتوی کرنا چاہتی ہے، مگر اپنے خاوند بریڈی کی ضد کے آگے وہ بھی چپ تھی۔ دن کے 10 بج رہے تھے کہ بریڈی نے گارشیا کو ساتھ لیا۔ پہلے رچرڈ سے اور پھر مجھ سے ہاتھ ملایا اور اپنے طیارے میں جا کر بیٹھ گیا۔ انجن سٹارٹ ہوتے ہی میں اور رچرڈ اس چھوٹے سے سول ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور میں آ گئے تھے۔ یہاں کے سبھی لوگ رچرڈ کی بڑی عزت کرتے تھے۔ بریڈی کا طیارہ پرواز کر گیا۔ جب وہ نظروں سے غائب ہو گیا تو بارش شروع ہو گئی، ساتھ بادل بھی گرجنے لگے اور ہوا بھی تیز ہو گئی۔ رچرڈ کنٹرول ٹاور میں ریڈیو آفیسر کے پاس بیٹھا وائرلیس پر بریڈی کی آواز سن رہا تھا۔ وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میں ٹھیک ہوں، طیارہ بالکل ٹھیک ہے، میں اتنی بلندیوں پر ہوں، اتنی میری رفتار ہے، اور میرا رخ ڈربن کے فضائی راستے کی طرف ہے۔ یہ سلسلہ تھوڑی دیر تک جاری رہا، پھر اچانک طیارے کے سگنل آنا بند ہو گئے۔ رچرڈ نے پریشان ہو کر وائرلیس آفیسر سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کوئی جواب نہ دیا اور وائرلیس پر بریڈی کے طیارے سے رابطہ پیدا کرنے کی سرتوڑ کوشش کرنے لگا، مگر بریڈی کے طیارے کو جیسے فضا نے نگل لیا تھا۔ ساؤتھ افریقہ کے ساحلی ہوائی اڈوں سے طیارے کے بارے میں معلوم کیا گیا۔ کسی ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور کو طیارے کے سگنل موصول نہیں ہوئے تھے۔ اس روز بڑی بارش ہوئی۔ شام کے وقت بارش کا طوفان رکا تو رچرڈ نے کنٹرول ٹاور والوں سے مل کر ایک بار پھر طیارے کا کھوج لگانے کی کوشش کی، مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ رچرڈ کہنے لگا، بریڈی ایک تجربہ کار پائلٹ ہے، طیارے میں پیٹرول بھی فل تھا۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے طیارہ طوفان میں پھنس گیا ہو اور بریڈی نے طیارہ کسی جگہ اتار لیا ہو، یہ میں نے رچرڈ کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا تھا، وگرنہ میں جانتا تھا کہ افریقہ کے جن ساحلی جنگلوں کے اوپر سے ہو کر طیارہ ڈربن کی طرف جا رہا تھا وہ اتنے گھنے ہیں کہ وہاں کسی طیارے کو اتارنا ناممکن ہے۔ دوسرے دن رچرڈ نے ایک طیارہ کرایا اور بڑے تجربہ کار کھوجیوں کو ساتھ لے کر بریڈی کے طیارے کی تلاش میں نکل گیا، مگر طیارے کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ ارد گرد کے ہوائی اڈوں سے دوبارہ رابطہ قائم کیا گیا، بریڈی کا طیارہ کسی جگہ بھی نہیں اترا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ طیارہ جنگل میں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ رچرڈ کا یہی خیال تھا کہ بریڈی بڑا ماہر ہوا باز ہے۔
وہ ضرور جنگل میں کسی جگہ اتر گیا ہے اور بہت جلد رابطہ کرے گا۔ احتیاط کے طور پر اس نے آسٹریلیا میں بریڈ کے ایک کاروباری پارٹنر کو طیارے کی گمشدگی کی اطلاع کر دی۔ مجھے بریڈی کی خوبصورت نوجوان بیوی کے مرنے کا بڑا افسوس تھا۔ ویسے بھی وہ اس خطرناک موسم میں بریڈی کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھی، مگر بریڈی اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گیا۔ جب آخری وقت آ جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا ہے۔ طیارے کو گم ہوئے تیسرا دن تھا کہ آسٹریلیا سے 2 آدمی رچرڈ کے پاس مڈغاسکر پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میرا نام بیکر ہے، میں بریڈی کا دوست اور کاروبار میں اس کا پارٹنر بھی ہوں۔ اس نے رچرڈ کو اپنی تمام دستاویزات دکھائے جو بالکل اصلی تھیں۔